السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ہماری ان تمام بزرگ محترم بابرکت شخصیتوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس ڈاکٹر سمدانی اسکول میں تشریف لا کر میرے والد محترم کی روح کو بے انتہا خوشی پہنچائی ہے۔ وہ جب تک زندہ تھے جلسہ خراج کے نام پر محترم حافظ عبداللہ کلیمی صاحب کی صدارت میں خرائے کرام کو بلا کر یہاں جلسہ خراج کراتے اور تمام لوگوں کو خراج سے وابستہ ہونے کی تلقین فرماتے تھے کہ قاری قرآن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم ہے مومن، خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ائمہ کرام، اللہ نے تمہیں اس عظیم منصب کے لیے منتخب فرمایا ہے اور دنیا کے بے شمار کام ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ حیات میں لوگ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہیں اللہ وہ صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے اگر اس دنیا میں کسی کو منتخب کیا ہے تو وہ ائمہ کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، خطیبان صاحبان ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی صرف ان کے حصے میں آتی ہے جن کو اللہ خود پسند فرماتا ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن یہ حصہ اللہ نے آپ لوگوں کے حصے میں منتخب کیا ہے۔ تو یہ بھی بات امر مسلم ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام دنیا کے بندوں میں آپ کو خاص مقام عطا کیا ہے، تمہیں چاہتا ہے وہ مقام، مرتبہ، عزت، وہ وقار و شان صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس سے منسلک ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، 1400 تاریخ میں آپ دیکھیے کہ امام 200 روپے تنخواہ کما کر بھی تمام لوگوں میں ممتاز زندگی گزارتا ہے۔ اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا رہنا چلنا بسنا اور تمام ضروریات زندگی کو انہی کم تنخواہوں میں پورا کرنا، کیا یہ ایک معجزے سے کم ہے؟ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپے کمانے والے قصبہ پرسی کی شکایت کرتے ہیں، ضروریات زندگی کے تکمیل نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے شہر 5-6 ہزار 10 ہزار تنخواہ میں ان کے بچے بھی بہت ہوتے ہیں اور ہر چیز سے یہ مقابلہ کرتے ہوئے خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ چہروں پہ مسکراہٹ، خوشی و مسرت، نورانی چہرے اور ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملنا ان کا شیوا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ یہ مسکراہٹ ہے، یہ عزت ہے، یہ وقار، یہ شان، یہ تمام تر مال و دولت سے زیادہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جو ایسی عظیم ہستیوں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے خاموشی سے مہم چلائی، آج اسی محلے کی ایک مسجد میں ایک امام کو 40,000 روپے تنخواہ دی جائے اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جس مسجد کا میں خود صدر تھا۔ اور پھر آگے ہم یہ مہم چلا رہے ہیں کہ لوگ ان کا جائز مقام انہیں عطا کریں۔ اس ناخبری نے حیدرآباد دکن کو اس مقام پر لا کر پہنچا دیا ہے کہ آج ہمارے مقامی باشندوں کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ امام ہے یا مؤذن ہے۔ سارے کے سارے ہجرت میں کر کے یو پی، بہار، جھارکھنڈ، دنیا جہاں سے آ کر یہاں ہماری بستیوں میں مینار نور بلند کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم 20 سال تک سعودی عرب میں زندگی گزارے، ہم نے وہاں دیکھا ہے امام کی کیا عزت ہوتی ہے، مؤذن کی کیا عزت ہوتی ہے۔ یہاں جو ہمارا منسٹر زندگی نہیں گزار رہا ہے، وہاں کا امام اور مؤذن گزار رہا ہے۔ 1,000 گز پر بڑا ولا،
دو دو تین تین بیویاں، تین تین چار چار کاریں، گھر میں نوکر چاکر، ہر قسم کی آشا احساس و زیبا اجلاس سے مزین کر اور بڑی ہی شاندار زندگی وہ گزارتا ہے. اور جب گھر سے نکل کر مسجد تک آتا ہے، شاید ہی کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہوگا جو اس کی عزت و تقریر نہ کرتا. اور ہر معاملے میں لوگ جا کر امام سے مشورہ کرتے ہیں، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے تجارتی معاملات ہوں، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، امام کو وہ عزت و مقام، وہ وقار وہاں دیا جاتا ہے. اور پھر وہ اس قدر عزت سے زندگی گزارتے ہیں جس کا ہم ہندوستان میں بہت کم ایسا مثال دیکھ سکتے ہیں. یہاں کے جو شاہی امام ہیں ان کو بھی ایسا پروٹوکول نہیں ہوگا جس طرح وہاں عام مسجدوں کے اماموں کو میسر آتا ہے. امام شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور یہ ان کا جائز مقام ہے، کیونکہ وہ اس کتاب کی خدمت کر رہے ہیں، اس ذات والا لا شریک کی خدمت کر رہے ہیں، عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. وہ حضرت بلال کے وارث ہیں. حضرت بلال نے جب کونین کے تاجدار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کر کس کے چہرے کو دیکھوں گا. وہ مقام و مرتبہ میرے پیارے معزز بھائیوں یہ تمہیں اللہ نے عطا کیا. وہ شان، وہ شوکت، اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ اللہ نے نماز کی قیادت کا حکم فرمایا اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ قیادت، یہ اعزاز کہ کسی کی نماز اگر وہ امام کی ابتدا میں نہ پڑھے تو فرض نماز نہیں ہوتی. جماعت سے نماز کا قائد بنایا. یہ مجبوری ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. لوگوں امام کے مقام کو سمجھو. اور کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمعظم معتمن کہ امام ضامن ہے اور معظم امانت دار ہے. یہ اللہ کی امانت کو ادا کرنے کے لیے تمہیں آواز دے رہا ہے یا فلاح یا فلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تمہیں بلانے والی وہ ذات ہے جو تمہیں آواز دیتی ہے دن میں 5 دفعہ کے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. یہ عظیم مرتبہ، یہ عظیم مقام سے تم سرشار ہو. اور قیامت کے دن معظم کے گردنیں اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی فرمائیں، وہ تمام میں ممتاز ہوں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پر بیٹھے، لیکن اللہ نے ان معززوں کو پہلے سے اسٹیج پہ بٹھا دیا. یہ خوشخبری ہے میرے بھائیوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزز کی آواز اذان جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ہر چیز، جن، انسان اور دیگر مخلوق قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے کہ اس نے لوگوں کو فلاح کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معزز کی بخشش اس کی آواز کی حد تک کر دی جائے. جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے دنیا میں وہاں تک اس کی بخشش کر دی جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک عادل امام بھی ہوگا جو اس دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا عدل یہ ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان کہ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، ان کو ایک صف میں کھڑا کر رب کے حضور جھکایا جائے. یہ کام، یہ منصب اللہ نے ہمارے امام صاحبان کو عطا کیا ہے. میرے بھائیوں، امام کا مرتبہ اسلام میں نہایت بلند ہے. وہ ہدایت کا رہنما، عبادت کا قائد اور معاشرے کا دینی ستون ہے. اس کی عزت و توقیر کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا ہر امتی کی ذمہ داری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف حیدرآباد میں تقریباً جو رجسٹرڈ مسجدیں ہیں وہ 2778 مسجدیں ہیں. اسی طرح سارے تلنگانہ میں ایک اندازے کے مطابق 9720 مساجد ہیں. اور اکثر امام و مؤذن اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور آسام سے آتے ہیں. آج مقامی بچے صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کو ان کا جائز حق نہیں ملتا، لیکن ہم آج کے اس اسٹیج سے
ان تمام آنے والے ہمارے مہاجر، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے امام و ہمارے مؤذنین، ہمارے قرہ، ہمارے حفاظ کرام جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آ کر اس شہر حیدرآباد کو اپنی خدمات سے مستفید کرنے ہونے کا موقع دے رہے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مشکور و ممنون ہیں کہ آج مقامی طور پر اتنے استاد مہیا نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمات ہمارے بچوں کے مستقبل کی، اسلامی مستقبل کی ضامن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اکثر امام و مؤذن کو اوسطاً 6000 روپے تنخواہ ملی، اکثر یہ اوسطاً تنخواہ جو دی جاتی ہے، اور حکومت کی جانب سے 5000 روپے جو تلنگانہ گورنمنٹ دیتی ہے وہ صرف 15000 لوگوں کو ملی۔ اسی طریقے سے امام و مؤذن صاحبان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اور حکومت سے سیاسی قائدین کے ذریعے اس بات کا مطالبہ کریں کہ امام و مؤذن صاحبان کو ہیلتھ انشورنس دیا جائے، ایمرجنسی فنڈ دیا جائے، رہائشی سہولتیں دی جائے، ہاؤس الاؤنس دیا جائے، ان کی بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اسکالرشپ دیے جائیں، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ فنڈ دیا جائے کہ ایک امام 50 سال تک کام کرے، مسجد والوں کی خدمت وہ کرنے سے، نماز پڑھانے سے حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کس کے سہارے اس کو تم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اقلیتی بجٹ موجود ہے، صرف نمائندگی کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع جب الیکشن آتے ہیں تو حکومتیں خوش کرنے کے لیے دیکھتی ہیں کہ کچھ اسکیموں کا اعلان کیا جائے تاکہ انہیں ووٹ مل جائے۔ ہم اپنے قائدین کے ذریعے سے یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ریٹائرمنٹ فنڈ دیا جائے اور پینشن اسکیم ان کے لیے چالو کی جائے، تو پھر اس منصب کی طرف لوگ بخوشی اپنا کام انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے جو قوم اپنے امام اور مؤذن کو عزت و اطمینان دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عزت و استحکام عطا کرتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو تمہارے دین کی، تمہاری آخرت کی، تمہارے اسلامی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانب بھرپور توجہ دیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے امام اور مؤذن صاحبان ان کا جائز مقام پائیں اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں اور نام بنام ہر ہمارے اس محترم دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کے بیوی بچوں کے لیے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کے اندر 21 کورسز سکھائے جاتے ہیں، ٹیلرنگ کورسز سکھائے جاتے ہیں، میڈی ڈیزائننگ کورسز سکھائے جاتے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کو اگر یہ سکھانا ہے تو ہم یہاں فری سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کو سکھا کر آگے خود روزگار کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب سے 8-10 سال کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ان 4-5 سالوں میں یہاں پر 2500 بچوں نے کمپیوٹر ٹریننگ، میڈی ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ کورسز کر کے الحمدللہ خود روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ جس کو بھی چاہیے آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام کے لیے یہاں خصوصی طور پر تعاون کیا جائے گا، اور دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی چیز میں بھی آپ پھنسے ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے مل سکتے ہیں۔ ہم اپنی حد تک ہر اعتبار پر، ہر اینگل پر، ہر زاویے پر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم ہمارے ان معزز محترم بھائیوں کی چال پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا